السلام علیکم، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود کاشا خان. وی آر موونگ ٹورڈز اے لائف جہاں پہ ہر وقت کسی نہ کسی کشمکش میں انسان بھاگتا رہتا ہے. کبھی یہ چیز اچیو کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیز کی طرف ہم بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اتنی ہری میں، اتنی جلد بازی میں ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ زندگی کے ایکچولی کیا اصول ہیں. ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں اور ایک اچھی زندگی کا جو ہے آغاز بھی کریں اور اس کو کنٹینیو بھی کریں. اسی سلسلے میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں بیسیکلی وہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ٹریولر بھی ہیں. الطاف احمد عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. اچھا سر، سب سے پہلا تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی، بینگ ایز این ایجوکیشنسٹ ہم صرف ڈگری اچیو کرنے کی طرف ہمیشہ بھاگتے ہیں کہ بس ہمیں ہمارے ہاتھ میں ڈگری آ جائے، اور ہمارے دماغ میں ایک ٹیبو ہے، شاید ایک لیبل ہم نے کر دیا ہے کہ ڈگری جتنی ہائی ہوگی ہمیں اتنی اچھی جاب ملے گی، ہمیں اتنی اچھی سروائیول ہوگی. لیکن آج کل کے دور میں سمجھتی ہوں یہ ہو نہیں رہا. بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ اس ویٹ میں کہ یا تو انہیں اچھی جاب ملے گی یا اچھی ایک زندگی ملے گی. کیا وجہ ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، سب سے پہلے تو اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ تو ہم نے ہر بچے نے جو بھی ہے اس نے اسکول جانا ہے، کالج یونیورسٹی جانا ہے، یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ڈگری ہمیں چاہیے کہیں نہ کہیں پہنچنے کے لیے، لیکن ڈگری سب کچھ ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے گا نا کہ میری ایم فل کی ڈگری پی ایچ ڈی کی کدھر پڑی ہوئی ہے یا آپ کی، تو ہمیں تو ڈھونڈنے میں بھی وہ پرابلم ہوگا کہ پتہ نہیں اب ہے کدھر. ایک خاص حد تک تو آپ کی ڈگری جو ہے وہ آپ کو چاہیے جہاں کسی پوزیشن کے اوپر پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے بعد جب تک آپ کے اندر سکلز نہیں ہوں گی، جب تک آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو دوسروں سے ڈفرینٹ ہوگی نا، تو آپ خالی ڈگری آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تو بھرمار ہے. جیسے ابھی کل ہی میٹرک کا رزلٹ آیا تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ بھرمار ہے نمبروں کی. ایک وقت ہوتا تھا کہ جس کی اس وقت فرسٹ ڈویژن یا اچھے مارکس آنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا یونیورسٹیز کی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا بچہ جو ہے اس کے نمبر جو ہیں وہ 90+ ہوتے ہیں. 90+ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹاپرز ہیں یہ آگے کدھر جائیں گے؟ کیا اتنی کھپت ہے؟ دوسری ایک اہم بات ہے اس کے اندر کہ میں اپنے ایک دوست سے بھی بات کر رہا تھا کہ اگر 1200 نمبر ہیں ٹوٹل، اس میں سے جس کے 1150 نمبر ہیں نا، وہ بھی افسوس کر رہا ہے، وہ بھی ناخوش ہے کہ میرے نمبر اگر 2-4 اور ہوتے نا تو میں تو ڈسٹرکٹ میں ٹاپر ہو جاتا. ڈسٹرکٹ والا جو ہے وہ اس میں خپ میں ہے کہ اگر میرے 4-5 نمبر اور ہوتے تو میری بورڈ میں پوزیشنز آ جاتی. اچھا، میں ان کو یہ دوست کو سمجھا رہا تھا کہ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کے 450 ہیں نا، اس نے ابھی تک مٹھائی بانٹ بھی دی ہوگی، وہ اتنا خوش ہوگا. یعنی ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہمارا پلیئر لیول کس کے اندر ہے، خوشی کس کے اندر ہے، اور کیا یہ ہم میموری بیس کے اوپر یہ ساری چیزیں کر کے نمبر لے کے اسی کو ہم اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے. زندگی میں یہ اچیومنٹ نہیں ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں ان کو یہ ضرور ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بیٹا اچھے نمبر آئیں، اچھی بات ہے، اس میں بری بات نہیں ہے، ہونے چاہیے بچے. لیکن یہ صرف ایک پارٹ ہے آپ کی لائف کا. زندگی آگے پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو آپ کو بیسک سکلز ہیں وہ آپ کو کیا ہم نے کسی اسکول کے اندر، کالج، یونیورسٹیز میں یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے خوش کیسے رہنا ہے؟ یہ نہیں ہمیں پڑھایا جاتا. ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے 100/100 مارکس ہونے چاہیے فلاں سبجیکٹ میں فلاں. آپ نے دوسروں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ نے مہمان کو کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں. تو اصل ایجوکیشن جو ہے وہ تو یہ ہے جس نے پوری زندگی ساتھ چلنا ہوتا ہے. وہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم اپنی یہ جو شہر آ گئے نا، اس سے نیچے جو ہے وہ 95% اپنی انکم کا لگاتے ہیں. سوٹ اچھا پہننا، سارے کپڑے اچھے پہننے، جوتے اچھے پہننے، لیکن جس کے اوپر اصل کام کرنا ہوتا ہے نا یہاں پہ 5% بھی ادھر نہیں لگاتے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں زندگی میں سیکھنی. ہم دیکھیں کتنے پیچھے رہ گئے ہوں. جتنی زیادہ ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، جیسے آپ نے ڈگری کی بات کی، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، ایجوکیشن اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سکلز جو ہیں وہ سیکھنی پڑیں گی اگر ہمیں زندگی میں گرو کرنا ہے اور آگے نکلنا ہے تب. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنے اسٹینڈرڈس بنا لیے ہیں، اور جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اسٹینڈرڈس ہم دوسروں کو دیکھ کے بناتے ہیں.
ہمیں اگر ایک گاڑی ہمارے پاس ایک گاڑی آ گئی ہے, چھوٹی ہے گاڑی تو ہے نا, لیکن نہیں, ہمیں وہ گاڑی چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے, ہمیں اس سے بہتر چاہیے. تو ہم نے ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ دس از دا لائف, اور ہم اسی بھاگ دوڑ میں ہیں کہ اس سے آگے نکل گئے, اس سے آگے نکل گئے. تو ہم تو وہ لائف کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ تو ہم نے مس کر دیا ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات کی کیا وجہ ہے ان آور سوسائٹی میں؟ اب دیکھیں یہ جو آپ نے بڑا زبردست کوشچن کیا ہے کہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو وہ کام کرنے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اس لیے کہ جب میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا میں اچھا گھر لوں گا, اچھی گاڑی لوں گا, یا پھر یہ ہوگا کہ میں ٹریولنگ کروں گا. اب وہ اپنی ساری زندگی جو ہے نا اس کے اندر لگا ہوا کہ میں نے پیسے اکٹھے کرنا ہے. پیسے تو ایک خاص وقت بھی وہ اکٹھا کر لیتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے گوٹے گڈے جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, جو اس کو اس ایج میں چاہیے تھا وہ نہیں کرتا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ایک مجھے خود واقعہ یاد آتا ہے کہ تھوڑا سا جب میں اکانومیکلی میری کنڈیشن بہتر ہوئی تو سب سے پہلا جو میں نے کام کیا, الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا جب ہوا. اچھا, اور اس کے 2 سال کے بعد ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے, میری والدہ کی ڈیتھ ہوگی. تو مجھے آج یہ بات جب میں سوچتا ہوں نا تو مجھے خوشی کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ اگر میں نے وہ ڈیسیژن اس وقت نہ کیا ہوتا تو مجھے ہمیشہ گلٹ رہتا کہ یار میں نے وہ یہ ایک چیز مس ہو گئی کری, کیونکہ یہ ہمارے لیے ہم ماشاء اللہ مسلم ہیں تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو بعد میں آپ کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ آ بھی جاتا ہے تو پھر کیا وہ چیز نہیں آ سکتی. اسی طرح سے زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ وہ ویل کریں اور وہ کریں. میں جیسے ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. مجھے جو ٹریولنگ کا شوق ہوا تو مجھے کوئی بھی اپرچونیٹی ایسے ملتی ہے جہاں سے میری لرننگ ہو سکتی ہے نا تو میں اس کی طرف جاتا ہوں. کیونکہ میں نے کہیں پہ چائنیز ایک کوٹیشنس پڑھی تھی کہ اگر آپ جو ہے وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم 1000 کتابیں پڑھیں, اور اس میں یہ ہے کہ کم از کم 10,000 میل کا جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کریں. اچھا, یہ تو پرانے وقتوں کی بات تھی جب لوگ جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے, اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے. تو اب آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر لیں, دیکھ لیں کہ پھر ہمیں کتنا علم چاہیے, کتنا نالج چاہیے, کتنی لرننگ چاہیے. تو صرف کتابوں میں علم نہیں ہوتا نا, اس لیے ہمیں اپنا اپنا شوق جو ہے وہ تلاش کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنے لیے ایک شوق جو مجھے یہ لگا کہ میں ٹیچر تھا, ٹیچنگ کے ساتھ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے ٹریولنگ سے سیکھنا ہے, کیونکہ میں نے اس کوٹیشن کو پڑھا اور پھر ٹریولنگ کی, اور اس کے علاوہ پھر ایک اور ہابی میرا جو ہے وہ لکھنے کی طرف آ گیا. تو اس لیے ہر بندے نے اپنا اپنا خوشی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے رائٹ اپ بھی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ٹریولنگ بھی ہے. سو ٹریولنگ کرتے کرتے رائٹنگ جو ہے وہ اسکلس آپ کی ڈیولپ ہوئیں, یا پھر پہلے ہی آپ سمجھتے تھے کہ نہیں رائٹنگ آپ کی جو ایک پرسن کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. سو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ٹریولنگ اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے سوچ پہ مجبور کر دے کہ آپ کچھ لکھنا شروع ہو جائیں, یا آپ اپنے مائنڈ ایک اسپریچولیٹی کے لیول تک آپ کو لے جائے؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لکھنا ہے نا یہ صرف ٹریولنگ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا. یعنی ہر ٹریولر جو ہے وہ رائٹر نہیں ہو سکتا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اسٹارٹ سے آپ کا ایک شوق ہوتا ہے. جیسے میں بچہ تھا یا چھوٹا تھا تو اسٹوڈنٹ لائف میں, تو اس وقت بھی جب مجھے دو شاپس بڑی اچھی لگتی تھی. ایک بکس شاپس, میں بک شاپ میں جاتا تھا تو میرا بکس دیکھ کے نا تو بڑا اچھی سی فیلنگ آتی تھی, اور ایک پھولوں کی شاپ. مجھے یہ دونوں چیزیں اٹریکٹ کرتی تھیں. اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ ایک یعنی جس طرح سے یہ بکس ہیں اس میں بڑا نالج ہوتا ہے تو کبھی میں بھی بک لکھوں گا. یعنی کبھی میرے مائنڈ میں یہ بات آتی تھی, یہ پہلے ہاں یہ ایسے ہوتا تھا. کیونکہ وہ میں نے اپنے ایک ٹیچر سے سنا تھا کہ زندگی میں آپ کو کم از کم جو ہے وہ ایک بک ضرور لکھنی چاہیے. تو میرے مائنڈ میں تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کبھی میں لکھ پاؤں گا یا نہیں لکھ پاؤں گا, یہ تھا. تو یہ تو اس طرح کی کنڈیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹریول جو ہے وہ رائٹر نہیں ہوتا. پھر آپ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا. اچھا, فیلنگس ہر ایک کی ہوتی ہیں, دنیا میں کوئی بندہ ہے وہ ایسے فیلنگس کے بغیر نہیں ہے. یعنی وہ جو مشاہدات کر رہا ہے, جو وہ آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو, یہ ہر بندہ کر رہا ہے. لیکن اس کو اپنی فیلنگس کو آپ پیپر کے اوپر رائٹ جو کرتے ہیں یہ کم لوگ کرتے ہیں. ویسے کرنا چاہیے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اس طرح. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ شوق تو پہلے ہی تھا, لیکن اصل جو شوق ہوا وہ اس وقت ہوا کہ جب میں فرسٹ ٹائم قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ازبکستان گیا ٹور پہ. تو اس کے بعد کچھ 6 ماہ کے بعد میں ان کے ساتھ ترکی گیا. تو یہ جو 2 ممالک کے سفر کیے تو اس کے اوپر میں نے ایک سفر نامہ لکھا تھا, تاشکند سے استنبول.
تو وہ جب میں نے شاہ جی کو دیا تو انہوں نے بڑا انکریج کیا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں انکریج کرنے والے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی وہ فیل ہو جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ٹاپ کر جائے تو اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے سائڈ انکریج کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ یار یہ تو بڑا ہی زبردست کام ہے. تو اس سے مجھے لگا کہ ہاں مجھے یہ جو میرے اندر ایک اسکل ہے اس کو مجھے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو یہ میری پہلی کتاب تھی. اور پھر دوسری کتاب جب میں ان کے ساتھ میں مصر گیا تو اس کے اوپر میں نے آرام مصر سے کوہ طور تک ایک کتاب لکھی. تو اس طرح سے یہ سلسلہ یہ لکھنے کا شروع ہوا. تو یعنی اسکل تو کہیں نہ کہیں پہلے تھی، کیونکہ جب میں ایم فل کر رہا تھا تو اس میں جو بھی ظاہرہ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ریسرچ ورک کرنا سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ہوگا. تو میرا لیکلی جو سبجیکٹ تھا وہ ہسٹری تھا. اچھا، تو ہسٹری میں بڑا لگاؤ تھا مجھے، بڑا ریلیٹ کیا. تو اس لیے پھر مجھے یہ لکھنے کی طرف میں آیا. اور پھر ابھی یہ تیسری بالکل کتاب ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے سنا ہے کہ جو لکھنے والے پرسن ہوتے ہیں ان کی آبزرویشن بڑی کین ہوتی ہے، مطلب بڑے ڈیپ آبزرور ہوتی ہیں. ان کا زندگی کے بارے میں جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ زندگی کے کچھ بیسک اصول کیا ہونے چاہیے، بیکاز جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ لائف ہماری بس ایک بھاگتی چل رہی ہے، تو ہم بھی بھاگتے جا رہے ہیں، اور لیکن پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا چیز اچیو ایکچولی میں کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہمیں پلیئر دیتی ہے. سو وہ کیا بیسکس رولز آف لائف ہیں جن کو ہمیں اپنے مائنڈ میں اس دور میں رکھنا چاہیے اور جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور ہم تھوڑی خوشی کی طرف جائیں اپنی زندگی میں. ہر بندے کا نا جو یہ ایلیمنٹ ہے کہ اس نے خوش کیسے رہنا ہے یا کرنا کہ یہ الگ ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایک دو جو ہیں وہ اپنے استاد مان لیتے ہیں، مینٹرز مان لیتے ہیں، تو ان کو فالو کریں. جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں کوئی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کریں دل سے. ہم یعنی سیکھ سب سے رہے ہوتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے. فیوریٹ ہم فیوریٹ ایک ہوتا ہے، یا پھر ماننے کے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ بھی ہمارا بڑا عالمی ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ علی باز صاحب جو ہیں بڑے میرے اچھے استاد، مینٹور، دوست بھی ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ مجھے اکثر ٹریولنگ کے اوپر گائیڈ کرتے رہتے ہیں. مطلب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ جب گئے تو علی باز صاحب بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا. انکریجمنٹ جیسے قاسم علی شاہ صاحب نے کی. میں پھر جاوید چوری صاحب بڑے مشہور کالم نگار ہیں، ان سے بڑا متاثر ہوں، ان کی رائٹنگ سکل سے. پھر اسی بیس کے اوپر میں نے یہ تیسری کتاب گزرے دنوں کی یاد جو بھی لکھی ہے، کالم بیسڈ. باقی آپ نے یہ جو رائٹنگ کا کہا ہے کہ اس کی الگ ایک ہر بندے کا اپنا کچھ اصول ہیں. تو ہر بندے نے اپنے جیسے لکھنے والا جو ہے اس نے اپنے حساب سے دیکھنا. جیسے ایک لکھنے والا ہے اس نے سمپل سفر نامہ بھی لکھ دینا ہے، ایک سمپل تحریر بھی لکھ دینی ہے، پالیٹکس کے اوپر بھی لکھ دینا ہے، کوئی بھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کوئی بھی ایسی تحریر جس کے اندر آپ کے جذبات شامل نہ ہوں، آپ کی فیلنگز شامل نہ ہوں، جیسے آپ جو آپ فیل کر رہے ہیں، اگر آپ کی تحریر میں اگر وہ چیز نظر نہیں آتی تو میرا خیال ہے وہ کامیابی نہیں ہے. تو اس لیے جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ حساس تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ کتنا اپنے اس فیلنگز کو پیج کے اوپر ٹرانسفر کر پاتا ہے، یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ کرتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ بیسک اصول جو ہیں وہ زندگی کے، جیسے کہ کچھ آخری سوال آپ سے کروں گی، کچھ ٹپس دیں سو دیٹ کہ ہم زندگی کو جو ہے نا وہ ایک اچھے انداز سے جی سکیں. اچھے انداز سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو اچھی تربیت کرنی چاہیے خاص طور پہ، کیونکہ یہ بچپن سے چیز آئے گی تو تب. پھر پیسے کو ہر چیز نہیں سمجھنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خوش کس سے ہوں گے، خوشی کا ایلیمنٹ کا. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں، جیسے بچے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، اس میں کوئی 5% 10% بچے ہوں گے جن کے بہت اچھے نمبر ہیں، تو باقی 90% کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے زندگی نہیں گزارنی، انہوں نے خوش نہیں رہنا. تو ہمیں بچوں کو یہ سکھانا کہ بیٹا آپ نے خوش کیسے رہنا ہے، آپ دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، آپ نے اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. زندگی یہ ہے، زندگی میں اگر خوشی چاہتے ہیں تو جب تک آپ کے اندر یہ والی فیلنگس نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کر لیں خوش نہیں ہو سکتے. تو بیسک اصول تو میرا خیال ہے کہ یہ کہ آپ خود خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. بالکل یہ بڑا اچھا اصول ہے، اور آئی تھنک سو کہ اگر اس کو ہم فالو کریں تو ہم جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں. سو کیونکہ سیشن ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. سو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے.
اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا. خاص طور پہ آج کل جتنی ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں خود سے ہی سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, سیلف انالیسس کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کریں, اسٹریم لائن لے کر جائیں. تو اس سیشن کو ضرور سنیں, اور باقی سر کی کتاب بھی ہے وہ بھی آپ ضرور جو ہے وہ اس کو پڑھیں, سو دیٹ کہ آپ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ اس میں بھی ملیں گی اور اس سیشن میں ملیں گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.